السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 94۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آ جائیے تفسیر پہ، آیت نمبر 94۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرہ۔ اس آیت میں یہود کی جھوٹی امیدیں اور موت سے فرار کا جو ان کا رویہ ہے اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ پیچھے آیت 90 میں ہم یہود کا تکبر والا، حسد، اناد والا رویہ پڑھ کر آئے۔ یہود کا گمان تھا اپنے بارے میں، یعنی خوش گمانی تھی کہ وہ دنیا کی نعمتیں جس طرح پا رہے ہیں آخرت کی نعمتیں بھی وہی پائیں گے۔ آخرت کے ٹھیکیدار، جنت کے حقدار، جنت کے وارث اصل میں وہ ہیں۔ باقی تمام لوگ کون ہیں؟ جو غیر یہودی ہیں، وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں۔ یہ کہتے تھے ہم نجات یافتہ، ہم انبیاء کی اولاد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس۔ اے نبی، ان سے کہیے کہ اگر واقعی آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک سب لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے، آخرت کا گھر اگر کمپلیٹلی تمہارے لیے ہی اللہ نے ریزرو کر دیا ہے، تمہیں اس کا اللہ نے پرمٹ دے دیا، تمہیں رجسٹری مل گئی، تمہارے نام ہو گیا، اگر واقعتاً ایسے ہے، اصل میں ہے تو نہیں تھا۔ یہاں اللہ ان کے اس رویے پہ ان کو شرم دلا رہے ہیں، توجہ دلا رہے ہیں۔ تمہارے لیے اگر واقعی آخرت کا گھر ہے تو تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ تمہارا رویہ ہونا کیا چاہیے؟ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو تمہیں تو موت کی تمنا کرنی چاہیے، تمہیں تو موت کی دعا کرنی چاہیے، موت کی خواہش کرنی چاہیے اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ اصلاً اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ پکڑ لی اللہ نے ان کی دکھتی رگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انہیں یقین ہوتا کہ موت کے بعد جنت میں داخلہ یقینی ہے، گارنٹیڈ ہے، تو وہ تو خوشی کے مارے کہتے مار ہی نہ جاتا۔ موت سے کیا گھبرانا، اسے تو پتا ہے کہ بھئی جنت ہماری ہے، وہ تو خوشی خوشی اپنی جان قربان کرنے کے لیے اللہ کے حکموں کے مطابق تیار ہوگا۔ لیکن یہ آیت یہود کے لیے اصل میں ایک آئینہ بن گئی، ان کے لیے چیلنج بن گئی، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اصل میں ان کے دل جو ہیں وہ موت سے لرزتے ہیں، حقیقت وہ نہیں ہے جو یہ لوگوں کے سامنے بنا بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ جنتی ہم، جنت کے وارث ہم، نجات یافتہ ہم، باقی سب جہنمی۔ اصل ایسی بات یہ ان کی اپنی ساری خوش گمانیاں، ان کی اپنے خیالات، تو انہیں تو شرم آنی چاہیے۔ تو اب ہم سب کے لیے سبق کیا ہے اس آیت کا؟ یہ 3 آیتوں کا ایک پورا سلسلہ ہے مضامین کا، آیت 94، 95 اور 96۔ پورا پڑھیں گے تو بہت کلیئر ہوگی پکچر، لیکن آیت 94 کا لیسن لے لیں چھوٹا سا۔ وہ کیا ہے کہ جب ہم مسلمانوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر ایمان بالآخرہ کے بارے میں جان کر یقین آ گیا کہ جنت نام کی ایک بستی اللہ نے تیار کر رکھی ہے اور وہ مومنین صادقین کو لازمی طور پر ملنے والی ہے، تو پھر جو جنت کے طلبگار ہیں، جنت کے خواہش مند ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، وہ پھر موت کی تیاری کریں گے، موت کے ذکر سے بھاگیں گے، موت کے ذکر سے فرار نہیں حاصل کریں گے۔ وہ کیا ہوگا؟ انہیں پتا ہوگا کہ جنت ہمارا مرکز ہے، ہمارا اصل ٹھکانہ ہے، ہمارا مستقر ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں ان اعمال کے لیے چن لے، اللہ ہمارے لیے راستے کھول دے کہ ہم جنت میں جانے والے اعمال کر سکیں۔ اصل چیز یہ ہے۔ یہود والا رویہ کیا تھا؟
نام نہاد ایمان بالآخرہ والا رویہ تھا۔ جنت 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 کی رٹ ضرور تھی، لیکن اصلاً جنت میں جانے کی وہ خواہش نہیں تھی ان کی۔ موت سے فرار، جہاد سے فرار، ان چیزوں سے فرار، یہ ایک عام سی چیز تھی ان کے اندر۔ یہی وجہ ہے نا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو آؤ جہاد کے لیے، تو انہوں نے کہا موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائیں، وہ جا کے لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جب تم لوگ جیت جاؤ گے تو ہمیں بتا دینا، ہم بھی آ جائیں۔ استغفر اللہ، یعنی ان کے رویے ہمیشہ سے بہت ہی دوغلے قسم کے رہے، تو اللہ نے یہاں انہیں شرم دلائی اور ہم سب کو توجہ دلائی ہے کہ بھئی موت برحق ہے، موت آنی ہے، موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت کے بعد ایک نئی لازوال خوبصورت زندگی شروع ہو جاتی ہے اس کی، جو اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جاتا ہے۔ تو اللہ ہمیں پھر اس پیٹرن پہ زندگی گزروائے کہ ہم اللہ کو راضی کر کے وہاں جا سکیں۔ آگے آ جائیے آیت 95 میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور تم دیکھو گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ہاتھوں کی جو کمائی یہ آگے بھیج چکے ہیں، اس کی وجہ سے یہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اب اللہ نے بتا دیا ان کے دل گناہوں سے آلودہ ہیں، ان کے کرتوت، ان کی بد عہدیاں، ان کی غداریاں، ہسٹری بھری ہوئی ہے۔ کوئی ایک جرم ہو تو انسان کہے، یہاں تو جرائم در جرائم در جرائم کا ایک سلسلہ ہے جو جاری اور ساری ہے۔ پیچھے ہم پڑھ کر آئے انبیاء کو جھٹلانا، انبیاء کرام کو قتل کرنا، انبیاء کی نافرمانیاں کرنا، دین کے ساتھ بد عہدیاں کرنا، خیانتیں کرنا، رشوتیں لینا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ان کے دماغوں پہ چھائی ہوئی ہیں۔ مراد کیا ہے؟ دنیا چھائی ہوئی، موت سے یہ ڈرتے ہیں۔ یہ چیز انبیاء کی اولادیں ہونے کی وجہ سے، کیونکہ توحید اور آخرت، آخر تعلیمات تو چل ہی رہی تھی نا، آخر نسل در نسل، انہیں یہ بات اچھی طرح پتہ تھی، ان کے دل میں یہ بات موجود تھی کہ ہماری یہ جو کرتوتیں اور ہماری جو حرکتیں ہیں، یہ ہمیں اللہ کے حضور لازمی طور پر پکڑوائیں گی، ہماری پٹائی ہوگی ہی ہوگی۔ یعنی اس بات کا ان کو ڈر تھا کہ ایسا ہوگا، ہمارا انجام برا ہے، اسی لیے وہ کیا کرتے تھے؟ مرنے سے گھبراتے تھے، ڈرتے تھے، انہیں کوئی ایسی خواہش ہی نہیں تھی کہ ہم نے آگے جانا ہے اور ہمیں آگے جانا چاہیے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے۔ یعنی کس سے واقف ہے؟ اللہ ان ظالموں کے اعمال سے، ان کی کرتوتوں سے اچھی طرح واقف۔ جب واقف ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ ان کو پکڑے گا بھی اور ان سے پوچھے گا بھی۔ یہاں تک کلیئر ہو گئی ہے بات؟ چلیں آیت نمبر 96 بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت 96 میں مزید اسی موت کے ذکر، موت سے ان کے فرار کے حوالے سے باتوں کو بیان کیا، فرمایا وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے۔ کنہیں؟ یہود کو۔ ایک طرف یہ دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے، ہم چوزن پیپل، نبیوں کی اولادیں، اللہ کے لاڈلے محبوب، دوسری طرف دنیا کی محبت کے اتنے شیدا، اتنے شیدائی کہ تمام انسانوں سے بڑھ کر زندگی کے لالچی، زندگی کے حریص۔ یہاں جو لفظ آیا احرصا، ایک ہوتا ہے سمپل حریص، لالچی، ایک ہوتا ہے سب سے زیادہ لالچی، سب سے بڑا لالچی، سپرلیٹیو کی۔ تو یہ شدید ترین خواہش رکھنے والے، کس چیز کی؟ دنیا کی، زندگی کی۔ یہود کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ اس طرح کی خواہشات رکھتے تھے۔ اچھا، وہ جو یہ لمبی زندگی چاہتے تھے، تو کیا لمبی زندگی کسی خیر کے کاموں کے لیے چاہتے تھے؟ وہ نیکیوں کے لیے چاہتے تھے؟ نہیں، بس زندگی برائے زندگی، زندگی مل جائے، عمر مل جائے،
خیر مخلوق خدا کی یا اللہ کے دین کی، ان کے پیش نظر کبھی رہی ہی نہیں، کبھی چاہا ہی نہیں کہ کچھ کر جائیں، کوئی خدمت سر انجام دے جائیں۔ تو ایک خواہش تھی، احرس الناس، بہت زیادہ حریص تھے، لوگوں سے زیادہ حریص تھے کس چیز کے؟ اعلی حیات زندگی کی، جینے کے خواہش مند تھے۔ کتنے حریص؟ اللہ نے پہلے کہا احرس الناس، لوگوں سے زیادہ، سب لوگوں سے زیادہ۔ پھر اللہ نے ومن الذین اشرکوا، مشرکین کے بارے میں کہا کہ مشرکین سے بھی بڑھ کر۔ اب مشرکین، یہود مشرکین کو اپنے مقابلے میں بہت زیادہ حقیر سمجھتے تھے، انہیں کوئی ویلیو نہیں دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ تو امی ہیں، ان کے درمیان تو کوئی نبی رسول تشریف ہی نہیں لائے، یعنی کہ یہ تو دین شریعت سے ناواقف، نا آشنا لوگ ہیں، ان کے اندر تو آخرت کا کوئی تصور تھا ہی نہیں۔ ان کی سوچ آخرت کے بارے میں بہت ہی زیادہ محدود تھی۔ کن کی سوچ؟ مشرکین کی۔ تو یہ لوگ جو یہود تھے وہ مشرکین کو شریعت کے معاملے میں جاہل سمجھتے تھے۔ اب یہاں یہود جو اتنے زیادہ بلند و بانگ دعوے کر رہے ہیں اپنے ایمان کے، اللہ کے قرب کے، اب اتنے دعووں کے باوجود اخلاقی اعتبار سے اللہ نے کہا کہ اس قوم سے بھی نیچے گر چکے مشرک، جن کو اپنے تئیں یہ کسی جگہ پہ نہیں رکھتے، جن کا کوئی مقام نہیں ہے ان کی نظر میں، اپنے آپ کے بارے میں یہ اتنا غافل ہو چکے، اتنے لاپرواہ ہو چکے، آخرت سے لاپرواہ ہو چکے کہ یہ ان کی سوچ تمام لوگوں سے بڑھ کر دنیا کی خواہش، زندگی کی خواہش، حتیٰ کہ مشرکین سے بھی بڑھ کر یہ جینے کے خواہش مند تھے، اور پھر ان سے زیادہ موت سے بھاگتے تھے۔ یعنی اتنا ڈر تو مشرکین کے اندر نہیں ہوگا جن کے پاس آخرت کے کنسیپٹ اتنے کلیئر نہیں تھے، اس سے بڑھ کر جن کے کنسیپٹ کلیئر تھے وہ آخرت سے بھاگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یودو احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کاش وہ 1000 سال جیے، یعنی کتنے سال جیے؟ 1000 سال۔ یہ ان کی نفسیاتی کیفیت اللہ نے بیان کی کہ ان کے ذہن کے اندر یہ خواہش موجود ہے۔ جیسے ہم میں بھی بہت سی خواہشات ہوتی ہیں نا، اور لمبی زندگی کی تو میرا حال ہے ہر شخص کے پاس ہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جینا چاہتا ہے، کوئی بھی جلدی مرنا نہیں چاہ رہا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی خواہش کیا ہے کہ کم از کم ان کو کتنی عمر ملے؟ 1000 سال۔ یہ اتنی لمبی زندگی کی خواہش کی امید یا دعا یا ان کے اندر جو ایک تڑپ تھی یا ان کی جو خواہش تھی، اصل میں یہ آخرت کے انکار، آخرت سے بے خبری کی طرف اشارہ کرتی ہے ان کے رویے کو، کہ ان کا رویہ آخرت کے بارے میں کس طرح سے تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا وما بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، حالانکہ اگر یہ عمر ان کو مل بھی جائے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ یعنی اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر کسی کو سپوز، اول تو اب نہیں ملتی، کسی زمانے میں لوگوں کی عمریں لمبی ہوا کرتی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، اس دور کے لوگوں کی تھی، لیکن آہستہ آہستہ پھر عمر کم ہونا شروع ہو گئی۔ اب اگر سپوز کسی کو 1000 سال مل بھی جائے تو کیا 1000 سال عمر ملنا اس بات کی طرف کوئی گارنٹی ہوگی کہ اب اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا، وہ عذاب سے بچا لیا جائے گا؟ طویل عمر یا درازی عمر کا ملنے کا اور عذاب کے ہٹ جانے کا آپس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر کسی کو عذاب ملنا ہے، پکڑ ہونی ہے، سزا ملنی ہے تو 1000 سال کے بعد بھی ہوگی، اور بڑی سخت ہوگی، بلکہ زیادہ ہوگی، کیونکہ اس کے گناہ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ عذاب تو ملے گا ان کی بدعملیوں کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، لہٰذا کسی کی عمر کم ہے یا کسی کی عمر زیادہ ہے، اس کا اس سے پھر کوئی تعلق نہیں ہے۔ بات وہی ہے کہ آخرت سے تم نے ڈرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، موت کی فکر کرنی ہے، اور تمہاری لمبی عمر تمہیں عذاب سے نہیں بچائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ بصیر بما یعملون، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، جو وہ کر رہے ہیں اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ ظاہری باتوں سے، ظاہری پارسائی سے دلوں کا حال نہیں اللہ سے چھپتا، نیتیں نہیں چھپتی، حقیقت نہیں چھپتی۔ لوگوں سے تو انسان اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے،
پردے ڈال لیتا ہے اپنے اوپر، لیکن اللہ کے سامنے ہے ہر چیز۔ اللہ نے کہا بما یعمل، جو عمل ہے، جو سوچے ہیں، جو نیتیں ہیں، جو ارادے ہیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، ہر چیز اس کے لیے سامنے ہے۔ تو اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب انسان کی زندگی میں بہت دکھ ہوں، پریشانیاں ہوں، غم ہوں، تو کیا اس کے لیے موت کی تمنا کرنا جائز ہے؟ کیونکہ قرآن تو کہہ رہا ہے نا ان سے کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ آیت 94 میں ہم نے پڑھا نا ابھی کہ اگر تم سچے ہو، اگر تم سمجھتے ہو کہ آخرت تمہارے لیے تمہاری وراثت بن چکی، پھر تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے۔ پھر اللہ نے کہا وہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے۔ تو اس آیت کی روشنی میں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم موت کی تمنا کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ عام حالات میں تو بالکل نہیں، اس کے اوپر تو بالکل جیسے کہتے ہیں نا کراس پھیر دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے زندگی کی نعمت ایک دفعہ ملی، یہ نعمت بار بار نہیں مل سکتی۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر میں گزارنا ہے، یہ امانت کے طور پر ملی ہے۔ یہاں کی پریشانیاں، یہاں کے غم، یہاں کے دکھ، یہاں کی محرومیاں، یہاں کی غربتیں، یہاں کی ہر چیز، چھوٹے سے چھوٹی اور بڑے سے بڑی، یہ سب عارضی ہیں، یہ ہمیشہ نہیں رہی۔ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، ہمیں جاننی ہے یہ بات قرآن کی روشنی میں۔ اللہ نے ان پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں، محرومیوں کو ہماری زندگی میں کیوں رکھا؟ بطور آزمائش، بطور امتحان، تھوڑے ٹائم کے لیے اللہ نے یہ رکھا ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور سنت کے ذریعے بتا دیا کہ ان پر صبر کا بدلہ جنت کی ابدی بادشاہی ہے۔ صبر کرو گے اور اچھے طریقے، صبر جمیل، تو ابدی بادشاہی ہے۔ یہ نہیں کہ انسان دنیا سے فرار، زندگی سے فرار۔ دیکھیں جو لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، پھر وہ عموماً سوسائڈ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنی زیادہ دنیا کے اندر رپورٹس ہو رہی ہوتی ہیں، خبریں کہ اتنے لوگوں نے سوسائڈ کر لیا۔ تو سوسائڈ کے پیچھے عموماً وجہ کیا ہوتی ہے؟ نفسیاتی مسائل تو ہوتے ہی ہیں، لیکن نفسیاتی مسائل آخر اس سٹیج تک انسان کو لے کر کیسے جاتے ہیں جب انسان کے سامنے دنیا اور آخرت کا کنسیپٹ صحیح طور پر واضح نہیں ہوتا، پھر انسان جان چھڑاتا ہے، پھر انسان دنیا سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ تو اب اگر زندگی کے اندر کوئی بہت ہی جان لیوا اور ایمان لیوا بیماری یا تکلیف آ گئی ہے، آ سکتی ہے، تو انسان بالکل ایسا ہو گیا کہ وہ موت کے دہانے پہ کھڑا ہے اور موت نہیں آ رہی اس کو، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے موقع کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند حدیث سے آپ نے فرمایا کہ کسی تکلیف میں اگر کوئی شخص مبتلا ہو تو اسے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور اگر موت کی تمنا ہی کرے تو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے لیے بہتر ہے تو مجھے اٹھا لے۔ یعنی یہ دعا، اس قسم کی دعا اس شخص کے لیے کہ جو بالکل آخری دہانے پہ کھڑا ہے، بس وہ یہ کہہ سکتا، اس سے زیادہ کی وہ دعا نہیں کر سکتا۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے موت کا ذکر، تذکرہ کرنے کی نصیحت ضرور کی۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، لذتوں کو توڑنے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم یاد کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو تکبر نہیں آئے گا انسان کے اندر، وہ اپنے آپ کو بڑی شے نہیں سمجھے گا، اس کے اندر عاجزی آئے گی۔ دوسری چیز، وہ غفلت سے بچے گا، اس کی یوں سمجھ لیں آپ کے ٹیوننگ ہوتی رہے گی، وہ دوڑتا رہے گا، وہ بھاگتا رہے گا، اسے پتہ چلے گا کہ سست ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، بیٹھنے کا کوئی چانس نہیں ہے، لاپرواہی کا کوئی چانس نہیں ہے، غیر ذمہ داری، غیر سنجیدگی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ مجھے تو ایک ایک موقع کو کمانے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، مجھے نیکیاں کمانی ہیں، مجھے زیادہ سے زیادہ آگے جانا ہے، اور پھر دنیا کے اندر وہ زیادہ اپنا دل نہیں لگائے گا۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ جب موت کی تمنا کرنا منع ہے
تو پھر خودکشی کرنے کی اجازت دین کیسے دے سکتا ہے؟ ہمارے ہاں خودکشی کی اجازت نہیں ہے، اسلام میں خودکشی حرام ہے۔ وہی بات جو میں بھی آپ سے کر چکی کہ زندگی ایک امانت ہے، اللہ نے زندگی اس لیے دی، اللہ نے صلاحیتیں اس لیے دیے، اللہ نے نعمتیں اس لیے دی کہ مخلوق خدا کی، اللہ کی رضا کے کاموں کے اندر، مخلوق خدا کی خدمت کے اندر ان صلاحیتوں کو لگایا جائے، اپنے آپ کو نیکیوں کے اندر لگا دیا جائے۔ اس لیے ملی ہے زندگی، اس لیے نہیں ملی کہ ہم اسے ختم کر لیں۔ تو پھر وہی لیسن آ گیا ہم سب کے لیے کہ زندگی کیوں ملی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، موت کی تیاری کرنی ہے، تیاری سے بھاگنا نہیں، ہر دن کو قیمتی سمجھ کے گزارنا ہے، ہر دن کو یہ سمجھ کے گزارنا ہے کہ ممکن ہے یہ دن آخری دن ہو، یہ نماز میری آخری نماز ہو، یہ نیکی میری آخری نیکی ہو، میں اپنی طرف سے اس کو سجا کر، بنا کر، سنوار کر اس سٹینڈرڈ کی اپنے رب کے حضور پیش کر سکوں جسے رب میرا قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ تو یہ چیز، یہ پیکج تھا جو ابھی ہم نے یہود کے رویے کے حوالے سے پڑھا کہ ایک تو دنیا داریوں میں انتہا درجے کے وہ غرق ہو چکے تھے، اور دوسرا موت کے ذکر سے، موت سے وہ بھاگتے تھے۔ اللہ نے ان کے رویے کو کنڈیم کر کے امت مسلمہ کی اصلاح کر دی کہ تم نے ان کے برعکس رویہ اختیار کرنا ہے، موت برحق ہے، موت آنی ہے، موت زندگی کا ایک فیز سے دوسرے فیز میں جانے کا نام ہے، وہ زندگی کے ختم ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہاں ایک نئی زندگی شروع ہونے کا نام ہے۔ تو اپنی اس زندگی کے لیے اس دنیا کے اندر تیاری کر لو، اللہ ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر آ کر، ہمارا مقصد ہی، آن لائن بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو بہتر بنائیں، اپنا عقیدہ توحید بہتر بنائیں، رسالت بہتر بنائیں، ملائکہ بہتر بنائیں، کتابوں کے معاملے میں ہم بہتری کی طرف جائیں، اور ہم سب سے بڑھ کر اپنے عقیدہ آخرت کو قرآن کے نقطہ نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں اور بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سے قبول کرے، آمین۔ آیت نمبر 97 پہ آ جائیے۔ کل من کانا عدو لجبریل، یہ قرآن کی دشمنی میں بریکٹ میں ہے یہ باتیں کہ یہ لوگ جبرائیل کے بھی دشمن ہو گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بریکٹ کلوز۔ ان سے کہہ دیجئے جو جبرائیل کے دشمن ہیں وہ اصل میں بریکٹ میں آئے گا اللہ کے بھی دشمن ہیں۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جبرائیل نے تو اللہ ہی کے حکم سے یہ کلام آپ کے دل پہ اتارا۔ اور یہ جو کلام ہے قرآن پاک، اس کی خصوصیت کیا آئی ہے اسے ہم بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہود کی جو ضد ہے، جہالت ہے۔ اللہ پچھلی جتنی آیات ابھی ہم یہود کے ذکر سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا اللہ بار بار ان کی کردار کشی، ان کو بے نقاب کر کے ہمارے سامنے لا رہے ہیں کہ دیکھو قرآن کی دشمنی میں وہ کتنے آگے بڑھ گئے ہیں۔ یعنی ان کی دشمنی کس سے ہے؟ قرآن سے۔ ان کی دشمنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب وہ اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو قرآن لے کر آتا ہے نا فرشتہ حضرت جبریل امین، ہم ان کے بھی دشمن۔ جبریل امین کو انہوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ انہیں کیا اعتراض تھا جبریل امین پر؟ ان کا خیال تھا کہ یہ جبریل امین قرآن بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل کے کسی شخص کی طرف کیوں لے کر گئے؟ گویا استغفر اللہ، ان کا یہ خیال تھا کہ قرآن جیسے گویا خود اپنی مرضی سے جبریل امین لا رہے ہیں، اور ان کی مرضی چل رہی ہے کہ وہ جس کو چاہیں دیں اور جس سے چاہیں روک لیں۔ حالانکہ ایسی بات تو نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں کچھ جگہوں پہ یہ بھی باتیں تھی ان کی کہ جبریل امین جو ہے وہ ہماری قوموں اور ہماری بستیوں کے اوپر عذاب لاتے رہے ہیں، لہٰذا ہمیں ان سے شدید نفرت ہے، نا ہماری دشمنی ہے ان سے۔ اگر کوئی اور فرشتہ لے کر آتا قرآن تو ہم اس کو سوچتے، دیکھتے، لیکن اب جو فرشتہ لا رہا ہے وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اس فرشتے کے لائے ہوئے کسی معاملے کو دیکھ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل من کانا عدو لجبرائیل، یہاں اللہ نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ ان یہودیوں سے دو ٹوک کہہ دے کہ اگر تم جبرائیل کے دشمن ہو تو اللہ تمہارا دشمن اصل۔
یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے جبرائیل نے کیا کیا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جبرائیل پر الزام صرف جبرائیل پر الزام نہیں ہے، بلکہ کس پر الزام ہے؟ اللہ پر الزام ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کے حکم سے قرآن کو آپ کے قلب مبارک پر لے کر آئے۔ یہاں آیا نا لفظ علی قلبک باذن اللہ، آپ کے دل پر وہ لے کر اترے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی ڈاکیا کہیں کوئی نوٹس لے کر آئے، کورٹ کا کوئی آرڈر لے کر آئے، تو وہ بندہ ڈاکیے کوئی برا بھلا کہنا شروع کر دے، اسے گالیاں دینا شروع کر دے، اسے مارنا پیٹنا شروع کر دے کہ تم کیوں لے کر آئے ہو کورٹ کے آرڈر، حالانکہ اس کا کام تو صرف پیغام دینا تھا۔ تو یہاں جبریل امین بھی اللہ کے نمائندے تھے، اللہ نے ان کی یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ لے کر آئیں۔ اور اس میں جو لفظ آیا نا بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے، نزلہ علی قلبک، قلب کی بات ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، صرف الفاظ پڑھنے کی حد تک قرآن نہیں لینا، بلکہ قرآن کو دل پہ اتارنا ہے، اپنے دلوں کے اندر جگہ دینی ہے۔ اگر قرآن میرے دل میں نہیں اتر رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں میرے پڑھنے میں، میرے سمجھنے میں خامی ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم نے جان لیا کہ جبریل امین تو قرآن قلب مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر لے کر نازل ہو۔ یہ بھی تو اللہ کہہ سکتے ہیں نا، ان پہ آیا، قرآن نبی کو دیا گیا۔ اللہ نے یہاں اسپیشل دل کا لفظ استعمال کیا، قلب مبارک، کیونکہ قرآن ایک زندہ ہدایت ہے جو دلوں کو جگاتی ہے، اور وحی کے نزول کے لیے قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہترین، سب سے محفوظ ترین، سب سے پاک، سب سے جامع، سب سے مضبوط، سب سے مقدس جگہ تھی جہاں اللہ نے اس قرآن کو ٹھکانہ دیا۔ اور دلوں کو اللہ نے بنایا ہی بہت خوبصورت ہے، یعنی پوری باڈی کے اندر جو دل کا مقام ہے وہ بڑا خوبصورت مقام۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا کہ دل پہ آ گیا، دل سے ہی لینا ہے، دل میں اتارنا ہے، دل سے اس کو سمجھنا ہے، دل سے لینا ہے۔ اور قرآن کیا ہے، اس کی 3 خصوصیات اللہ نے یہاں بتا دی، مصدقا لما بین یدیہ، ان پیشن گوئیوں کی تصدیق میں جو اس سے پہلے موجود ہیں۔ دوسری خصوصیت وہدن، اور ہدایت۔ تیسری خصوصیت وبشرا، اور خوشخبری۔ کس کے لیے؟ ہر ایک کے لیے، للمؤمنین، دل سے ایمان لانے والوں کے لیے۔ یعنی مومن ایک ہوتا ہے مسلم، مسلم کون ہوتا ہے؟ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اقرار کر لیا، مسلمان کے کی آئی ڈی اس کو مل گئی۔ لیکن مومن جو ہے وہ مسلم سے بڑھ کر زبردست طریقے سے لینے والا، عمل کا حصہ بنانے والا ہوتا ہے۔ ان کو قرآن کی یہ 3 خصوصیات جو ہیں وہ ملیں گی۔ یہاں تفصیل اس لیے آئی کہ جبریل امین کی مخالفت یا رسول کی مخالفت صرف رسول یا جبرائیل کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کی مخالفت ہے، یہ تمہاری اپنی کتابوں کی مخالفت ہے۔ اور تمہاری کتابیں کون سی؟ تورات، زبور، انجیل، جس کے اندر میں کل آپ کو مختلف قسم کی پیشن گوئیاں بتا چکی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے جانی اور پڑھی۔ قرآن تو ان پیشن گوئیوں کی تصدیق کے لیے آیا ہے جو تمہاری کتابوں میں پہلے سے موجود ہے۔ قرآن میں وہی اصل تعلیمات ہیں جو پہلے سے تمہاری کتابوں کے اندر نازل ہو چکی ہیں۔ اب ان کا اصل چہرہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی تبدیلی سے، کمی سے، تحریف سے پاک کر کے تمہارے سامنے رکھ دیا ہے۔ گویا قرآن آیا پچھلی کتابوں کی تکمیل کے لیے، پچھلی شریعت کی اصلاح کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی شریعت کے اندر من مانی تبدیلیاں کر دی، انہوں نے اپنی شریعت کو بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ قرآن نے آ کر ایک ایک جگہ پہ انگلی رکھ کے بتایا یہ غلطی، یہ غلطی، یہ غلطی۔ اور آپ دیکھیں کہ جب سے ابھی ہم نے یہ پہلا پارہ شروع کیا ہے، ہم کتنی ان کی غلطیاں ہی غلطیاں پڑھے چلے جا رہے ہیں کہ کس کس موقع پر یہ کیا کیا جرائم کرتے رہے ہیں۔ تو قرآن تو اصلاح کے لیے آیا ہے، قرآن تو بہتری کے لیے آیا ہے، قرآن کوئی نئی چیز لے کے تھوڑی آیا ہے۔
قرآن تو پچھلی ہی بنیادوں کے اوپر ایک دین کی صحیح عمارت کو تعمیر کرنے کے لیے آیا، اور یہ قرآن کے دشمن بن گئے، یہ رسول کے دشمن بن گئے، یہ جبرائیل کے دشمن بن گئے. دیکھو تو صحیح. تو زندگی، اب آپ دیکھیں دوسری چیز جو ہمیں بتائی کہ قرآن کی خصوصیت کیا ہے. پہلی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، تکمیل کر رہا ہے، اصلاح کے لیے آیا شریعت کی. دوسری چیز ہدن، ہدایت. ہدایت کن کے لیے؟ جو حق کے طلبگار ہیں. اب یہاں رک کر دوبارہ سے جانیے، اگر آپ کو یاد ہو سورہ فاتحہ میں ہم نے یہ دعا پڑھی، اہدنا الصراط المستقیم. سورہ بقرہ شروع ہوئی تو ہم نے پڑھا ہدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہدایت دیتی ہے لیکن سب کو نہیں، متقین کو دیتی ہے. وہاں پہ بھی ہم نے ڈسکس کیا، میں یہاں پہ اس کو تھوڑا سا خلاصہ اس کا بیان کروں گی کہ ہدایت کیا ہے. ہمارے اندر یہ سوالات پیدا ہونے چاہیے، ہم کیوں پیدا ہوئے، ہم اس دنیا میں کیوں آئے. کیا ہم شادیاں کرنے، بچے پالنے، روزی روٹی کمانے اور دنیا داریاں کرنے کے لیے آئے، یا ہمارے آنے کا کوئی اور خاص اور اہم مقصد بھی تھا؟ یہ سوال ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں آنا چاہیے، جس کا جواب ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے تلاش کرنا ہے. ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ کیا کوئی کھیل تماشا ہے یا کوئی بامقصد چیز ہے؟ پھر ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ موت کے بعد کیا ہوگا، کچھ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. یا جیسے یہ مشرکین کہتے تھے کہ جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو بس یہی زندگی ہوگی، اس کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے. ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ آخرت کیا ہے، موت اصل میں کس سفر کا نام ہے، زندگی کا وہ کون سا فیز ہے، اور پھر وہاں کی کامیابی کیسے ملے گی، وہاں میں ناکامی سے کیسے بچوں. تو قرآن ہدایت، یہ کتاب ہدایت، یہ ہمیں ان تمام سوالوں کے بہت تسلی بخش جواب دیتی ہے. تسلی بخش سوال کرنے والوں کو تسلی بخش جواب قرآن سے ہی ملتا. تو قرآن دیتا ہے کہ یہ سوال ہوں گے تو جواب ملیں گے. جنہیں پتہ ہی نہیں کہ سوال بھی کرنے تھے، سوال بھی اٹھانے تھے، سوال ہونے چاہیے تھے، تو ان کو جواب کیسے ملے. اور آج افسوس اسی بات کا ہے کہ امت مسلمہ بے ہوش ہے، انہیں یاد ہی نہیں ہے کہ کوئی سوال تھا بھی اور اس کا کوئی جواب مجھے تلاش کرنا تھا. تیسری اور آخری چیز جو قرآن کی صفت ہم نے پڑھی وہ کیا ہے؟ بشرا، خوشخبری ہے. کن کے لیے؟ للمومنین، ایمان لانے والوں کے لیے یہ کتاب خوشخبری ہے. وہ مومن جو اسے تھام لیتے ہیں. خوشخبری کس چیز کی ہے؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا. سبحان اللہ. اللہ نے ان کے لیے جنت انعام میں لکھ دی. سبحان اللہ. اللہ نے ان کو ہمیشہ کی کامیابی کی خوشخبری دے دی. اللہ ہمیں نصیب کرے، اللہ ہمارے لیے آسان کرے کہ ہم اس بشرا کے مستحق قرار دیے جائیں. اللہ کہہ دیں کہ یہ جو قرآن لے کر بیٹھی ہوتی ہیں یہ مومنات مجاہدات، میں نے اپنی رضا ان کے لیے لکھ دی. اس قرآن پلاس کو میں نے ان کے کھاتے میں ڈال دیا کہ 24 گھنٹوں میں یہ بہت بہترین کام کرنے جا رہی ہے، میری پسند کا کام کرنے جا رہی ہے. تو یہ ہمارا ٹائم ہے، یہ ہمارے اپنے رب سے جڑنے کا ٹائم ہے، یہ بشرا لینے کا ٹائم ہے، یہ ہدایت حاصل کرنے کا ٹائم ہے، یہ بہت سارے سوالات کی کھوج لگانے کا ٹائم ہے، ان جوابات کو ڈھونڈنے کا ٹائم ہے. تو سبق یہی ہے کہ قرآن کی عظمت کو ہمیں محسوس کرنا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا، اور مجھے اور آپ کو جس چیز کی طرف توجہ دینی ہے وہ ہے دلوں کی صفائی. کیونکہ قرآن اسی دل میں آئے گا، قرآن کی سمجھ اسی دل میں آئے گی جہاں دل صاف ہو. جہاں دلوں کے اندر ہم حسد، کینے، بغض، دنیا داریاں، دنیا کی محبتیں، نجاستیں، نا اتفاقیاں اگر لے کر بیٹھے ہوں گے، یقین کیجئے قرآن کی سمجھ وہاں ٹک نہیں سکتی. وہ آئے گی بھی تو اوپر سے آئے گی. آگے پڑھیں گے چل کر ہم آیات کہ بارش ہوتی ہے تو وہ ایسی جگہ ہے، پتھریلی سی جگہ، تھوڑی سی مٹی ہے، بارش آتی ہے تو وہ مٹی ہی بہ جاتی ہے، پائیداری نہیں ہوتی اس علم کے اندر. پھر دوسری بات یہ کہ خوشخبری کن کے لیے ہے؟ کون سے ایمان والے جو کہ دل سے قرآن کو لیتے ہیں، ان کے لیے ہدایت بھی اور ان کے لیے خوشخبری بھی ہے.
اور پھر دوسری بات جو یہاں سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ یہودیوں کی ضد اور فرشتوں سے دشمنی آج بھی ہمیں یہ بات سکھاتی ہے کہ جو حق کی مخالفت ہے وہ انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی، اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ انہوں نے ضد میں آ کر جبرائیل سے دشمنی ڈالی علیہ السلام سے، پھر انہوں نے نبی کریم سے، پھر انہوں نے قرآن سے، اور کہاں پہنچے آپ دیکھ لیں، اللہ نے صاف بتا دیا فباؤ بغضب من اللہ، اللہ کی طرف سے غضب، ذلت، مسکنت ان کے اوپر تھوپ دی گئی۔ اور پھر یہ کہ اللہ کے نبی، اللہ کی کتابیں، اللہ کے فرشتے، اللہ کے رسول، یہ تمام کا تمام ایک ہدایت کا نظام ہے اور وہ یہ سب اس کا حصہ ہیں، یعنی یہ سارے کے سارے اللہ کے نظام ہدایت کا حصہ ہیں، اس کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ ایک سے دشمنی اصل میں پورے نظام ہدایت کو توڑ دینے والی بات ہے، ڈھا دینے والی بات ہے، رد کر دینے والی بات ہے، لہٰذا کسی ایک چیز کا بھی ہم انکار نہیں کر سکتے۔ آگے آ جائیے 98 آیت پہ، من کان عدو للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو لوگ بھی اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں تو اللہ بھی ایسے منکرین حق کا دشمن ہے۔ عدو للہ، اللہ نے دشمنی کی نسبت سب سے پہلے کس کی طرف کی؟ اپنی ذات کی طرف کی۔ جو اللہ کا دشمن وہ سب کا دشمن، کیونکہ ہر دشمنی کی جو بنیاد ہے وہ پہلے اللہ سے دشمنی ہوگی، اللہ سے بغاوت ہوگی، اس کے بعد باقی دشمنیاں نکلیں گی نا، کیونکہ اللہ ہی نے تو کہا نا کہ جبرائیل کو مانو، اللہ ہی نے تو کہا فلاں رسول کو مانو، اللہ ہی نے کہا آخرت کو مانو، اللہ ہی نے کہا کہ کتابوں کو مانو۔ جب اللہ ہی کو بیچ میں سے نکال دیا گیا تو باقی ماننے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دوسرا وَمَلَائِکَتِهِ وَرُسُلِهِ، یہ اللہ کے نمائندے ہیں، ہدایت کے چینل ہیں ہمارے لیے۔ کہ جبرائیل اور میکائیل یعنی فرشتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے یہاں خاص طور پر دو فرشتوں کے نام لیے، ملائکتہ ہی تو آ گیا تھا نا، اب اللہ دو فرشتوں کے نام لے کر آئے، جبرائیل اور میکائیل کے نام۔ یہ اشارہ ہے ان دونوں کی بہت اہم حیثیت کی طرف۔ جیسے عربی میں عام یعنی کامن کسی چیز کا ذکر ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد خاص کا ذکر ہوتا ہے تو کسی چیز کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ دونوں جبرائیل اور میکائیل اللہ کے انتہائی مطیع فرما بردار بندے ہیں۔ جبریل امین آپ کو معلوم ہے کہ یہ فرشتوں کے سردار ہیں، ان کی ڈیوٹیز میں وحی الہی، پیغام الہی اللہ سے لے کر اللہ کے رسولوں تک پہنچانا ہے۔ میکائیل علیہ السلام یہ کیا کرتے ہیں؟ رزق، بارش، دنیا کا نظام، نعمتوں کی تقسیم۔ گویا جبرائیل روحانی نظام چلا رہے ہیں اللہ کے حکم سے، میکائیل مادی نظام کو چلا رہے ہیں۔ دو بڑے نظام ہیں، روحانی اور مادی۔ اللہ نے دونوں کی ڈیوٹیز اپنے دو فرشتوں کو، بڑے ٹاپ کے فرشتوں کو دی ہوئی ہیں۔ ان سے دشمنی کا مطلب کیا ہے کہ ہدایت کا بھی انکار کرنا ہے اور اللہ کی نعمتوں کا بھی انکار کرنا ہے، جبکہ قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھیں گے آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، جو ہمارا ایمان ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ تو ایمان ایک مکمل اور جامع یونٹ ہے، ایک یونٹ کا انکار پورے یونٹ کا انکار ہے۔ اور یہ بھی کہتے تھے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر میکائیل لاتا تو ہم مانتے، چونکہ جبرائیل لایا ہے ہم نہیں مانے، نام بھی دیتے تھے۔ تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری دشمنی جبرائیل سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے نظام ہدایت سے، تو کرتے رہو دشمنی۔ جو اللہ کا دشمن ہے پھر اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا جو ایسی دشمنیاں کرے گا پھر ان کے لیے انتہائی سخت اور خوفناک ہوئی ہے۔ تو ہم سب کے لیے سبق کیا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کہنا یہ چیز پسند ہے دین میں اور وہ چیز پسند نہیں ہے، اس کو لوں گی اور اس کو نہیں لوں گی، سب کو لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز جو یہاں سے اہم پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ فرشتوں پر ایمان کوئی تصوراتی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی حقیقتیں ہیں جو ایمان بالغیب کا حصہ ہے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بتائیں اور سب کو ماننا ضروری ہے۔ آگے آ جائیے آیت 99 پہ، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اے نبی ہم نے قرآن کی شکل میں تم پر نہایت واضح دلیلیں اتاری ہیں،
وما یکفروا بہا الا الفاسقین، حقیقت یہ ہے کہ انہیں صرف اس طرح کے نافرمان ہی نہیں مانتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست خطاب ہے، بہت محبت بھرا خطاب ہے، بہت ذمہ داری کی عظمت کے احساس سے بھرا ہوا خطاب ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے آپ پر نازل کیا، کیا چیز نازل کی؟ آیات بینات، ایسی آیات جو بالکل واضح ہیں، جو بالکل روشن ہے، جو عقل اور فطرت پر مبنی ہے۔ مراد یہاں پر قرآن ہے۔ آیات بینات میں خود قرآن ایک بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی سچائی ہے۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی نبوت کے دلائل ہیں۔ یہ آیات کسی بھی سچے دل کو قائل کرنے کے لیے کافی ہیں، وہ جو دل سے قرآن لینے والے بنے۔ یہ ہمیں بتاتی ہیں ہدایت کیا ہے، اللہ کی توحید کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کیا ہے، آخرت کی حقیقت کیا ہے، عمل کیسے کرنا ہے۔ آیات بینات، روشن نشانیاں، ایک پورا پیکج ہے جو ہمیں مختلف چیزوں سے گزار کر اللہ کی رضا تک لے کر جا رہا ہے، ایک جگہ پہ نہیں روک رہا۔ یہ نہیں کہا کہ بس پتہ چل گیا اچھا یہ آیات بینات ہے بس میرا کام ختم، نہیں، اگلی سیڑھی، اگلی سیڑھی، اگلی سیڑھی، اگلی سیڑھی، خود کو پالش کرتے 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 کہاں پہنچ جانا ہے، اپنی منزل کو پا لینا ہے۔ یہ بتا رہی ہیں کہ واقعی اللہ کا کلام ہے، اب اگر کوئی نہ مانے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ یہ روشنی آ گئی، لیکن جو دل اندھے ہیں ان دلوں کے اندر تو روشنی نہیں ہے، تو قرآن وہاں کہاں ٹھہرے گا، آیات بینات وہاں کیا اجالا کریں گی۔ اللہ کہتے ہیں وما یکفروا بہا الا الفاسقین، جو اللہ کی اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ فاسق ہے۔ فاسق کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی اطاعت کے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ گویا انکار کرنے والوں کے دل مردہ، انکار کرنے والوں کے دل اندھیرے میں، تاریک دل، انکار کرنے والوں کے دل باغی، وہ نہیں ماننا چاہ رہے۔ فاسقین کا دل گناہوں میں جکڑا ہوتا ہے، آنکھیں رکھ کر بھی وہ نہیں دیکھتے، دل رکھ کر بھی نہیں وہ سمجھتے، وہ روشنی دیکھ کر بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ یہاں الفاسقون بڑے بڑے نافرمان، ان کے جرائم وہی ضد، تکبر، حسد، اناد، دنیا پرستی۔ یہ انکار اخلاقی مسئلہ بن گیا، نہ کہ عقلی مسئلہ، نہ کہ علمی مسئلہ۔ تو وہی سبق ہے کہ اگر ہم قرآن کی کسی بات کو جان بوجھ کر نظر انداز کرتے ہیں تو اللہ معاف کرے۔ اللہ نے کہا قرآن کو جھٹلانے والے کس میں جائیں گے؟ پھر انکار کرنے والے کہاں کھڑے ہوں گے؟ فاسقین کی صف۔ فاسقین کون ہوتے ہیں؟ جو حق کو دیکھ کر، دیکھ کر، پا کر، اس سے چھوڑ کر، ریجیکٹ کر کر کہیں اور جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنی فیلڈ چینج کر لی، اللہ کی فیلڈ سے نکل کر وہ شیطان کی فیلڈ میں چلا گیا۔ آجے کی آخری آیت کی طرف، اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ہائے افسوس، کیا یہی ہوتا رہے گا؟ کیا جب یہ کوئی عہد کریں گے تو انہی میں سے ایک گروہ اسے اٹھا کر پھینک دے گا؟ بل اکثرهم لا یؤمنون، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ یہ آیت پھر وہی یہود کی جو عہد شکنی اور ان چیزوں کو مسلسل بیان کر رہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا، دین کی حفاظت نہیں کی، نبیوں سے کیے ہوئے عہد کو انہوں نے بار بار توڑا، اور تورات پر عمل نہیں انہوں نے کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تب بھی ان کا رویہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تب بھی ان کا یہی رویہ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب آخری نبی تشریف لے آئے، اب بھی ان کی یہی روش ہے۔ اللہ کہتے ہیں اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا، اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں ان کے مسلسل جرائم کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اظہار تعجب اور اظہار ملامت ہے کہ اب یہ آخری کتاب آ گئی، آخری رسول آ گیا، کیا اب بھی یہ عہد کو توڑتے ہی رہیں گے؟ اب بھی اس عہد کو اٹھا کر یہ پھینکتے ہی رہیں گے؟ کیا اب بھی اپنے اس عہد کا پاس نہیں رکھیں گے؟ یہاں آیا آیت نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، نَبَذَ کا مطلب ہے پھینک دینا، رد کر دینا۔ گویا استغفر اللہ، اس کا جو مفہوم ہے نا وہ بہت ہی ہلا دینے والا ہے اگر ہم اس کو جانیں۔ بہت دھیان سے سنیے۔ کوڑے کی طرح کسی چیز کو پھینکنا ڈسٹ بن میں،
جب ہم کسی چیز کو ڈسٹ بن کی نظر کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بیکار ہے، وہ ردی ہے، اس چیز کی ہمارے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے. نبذہ فریق منہم، ان میں سے انہوں نے اپنی کتاب کے ساتھ ایسے کیا. فریق من سے مراد بہت بڑا گروہ، پوری قوم نہیں، ان میں سے کچھ ایمان لے آئے، زیادہ تر نے یہ کیا. اللہ نے فرمایا بل اکثر لا یؤمنون، ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ تورات پر ایمان کے دعوے دار ہیں لیکن اکثریت ایمان سے محروم ہے کیونکہ ان کے دل محروم ہیں. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کا انکار کر کے اس عہد کی سب سے بڑی خلاف ورزی کی. عہد کون سا تھا؟ میثاق تھا، جو ان کے نبی ان سے بارہا لیتے رہے کہ وہ آخری رسول تشریف لائیں گے، تم نے ان کا ساتھ دینا ہے، تم نے ان کے اوپر ایمان لانا ہے، تم نے ان کا دست و بازو بننا ہے. لیکن انہوں نے اس کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، گویا نبذہ فریق منہم، اسے اٹھا کر اپنے پیچھے ڈال دیا. یہود کی جو تاریخ ہے نا، اسے عبرت کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے. ٹیک اویز ہمارے لیے یہی ہیں. اور جو دل سے مومن نہ ہو اس سے پھر وفا کی کوئی امید نہیں ہے. آج ہم مسلمان بھی آپ دیکھ لیں کہ اپنی ذمہ داریوں کو کتنی آسانی کے ساتھ توڑ دیتے ہیں. اول تو ہم دین کے لیے کمٹمنٹ کرتے نہیں ہیں، اور آپ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ اگر کمٹمنٹ ہوتی بھی ہے تو کتنے پرسنٹ لوگ اس کمٹمنٹ کو نبھاتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے، آنیسٹلی بتائیں. دین کے لیے اول کوئی کمٹمنٹس نہیں ہے. ہماری ساری کمٹمنٹس اگر میں آپ ہم سب لسٹ بنائیں یہاں پہ بیٹھ کے، تو میری کمٹمنٹ میرے بچے، میرا گھر، میرے خاندان، میری برادری، میری جاب، میرا فلاں، میرا یہ میں کرتی جاؤں. ٹھیک ہے نا؟ دین کے لیے کمٹمنٹ ہونی چاہیے. دین کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، قرآن فہمی کو کتنا ہمیں وقت دینا ہے، اول تو وہ سمجھ نہیں ہمیں. اور اگر آ گئی تو اب آپ مجھے بتائیں کتنی پرسنٹ کمٹمنٹ ہم نبھاتے ہیں؟ نہ ہونے کے برابر. اللہ نے یہاں کہا نا بل اکثرہم لا یؤمنون، اللہ نے کہا اکثریت نہیں ہے. یہ اکثریت ان کی بات نہیں ہے صرف، یہ مسلمانوں کو بھی آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ تم جو دین کے ساتھ اپنی کمٹمنٹس کرتے ہو نا، پھر ان کمٹمنٹس کو نبھانا بھی سیکھو، پورا کرنا بھی سیکھو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہود کی طرح نہ بنے کہ پھر انسان جو ہے نا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ہم نے بھی ایک کمٹمنٹ کیا، لیکن اگر ہم اپنی کمٹمنٹ نہیں نبھائیں گے تو پھر بہت سخت قسم کے کا سوال ہوگا. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ روک لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.